بہت پہلے کی بات ہے جب دریائے نیل زور سے بہتا تھا اور احرام مصر آسمان سے باتیں کرتے تھے، ایک شہزادہ زافیر نام کا رہتا تھا۔ وہ بہادر، نیک دل اور فرعون رامکھیٹ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ زافیر کو شہر سے باہر صحرا کی وسعتوں میں گھومنا بہت پسند تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے رتھ پر صحرا میں سفر کر رہا تھا، اسے ایک شاندار محل دکھائی دیا جو دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس کی دیواریں سنہری نقوش سے سجی ہوئی تھیں اور بلند ستون سورج کی طرف بڑھتے تھے۔ ایسا محل اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زافیر تجسس میں محل کے اندر گیا۔ ایک خوبصورت صحن میں فوارے، کنول کے پھول اور پرندوں کی چہچہاہٹ تھی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی، نیلے لباس میں، گہری آنکھوں والی۔ اس کا نام لیلی تھا۔ لیلی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ رازوں کے محل کی محافظ تھی، ایک جادوئی جگہ جو صدیوں سے دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ صرف خالص دل والے ہی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ زافیر اور لیلی روز ملنے لگے۔ وہ ستاروں، دیوتاؤں اور صحرا کی کہانیوں پر بات کرتے۔ دھیرے دھیرے ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے۔ مگر محل کے جادو کا ایک قانون تھا، صرف سچا دل رکھنے والا ہی وہاں رہ سکتا تھا۔ زافیر کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے 3 آزمائشوں سے گزرنا تھا۔ پہلی آزمائش تھی حوصلے کی آزمائش۔ اسے سرگوشیوں کی غار سے گزرنا تھا جہاں خوف کے دھوکے اسے واپس موڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس نے آندھیوں، سانپوں اور اپنے دل کے اندھیروں کا سامنا کیا، مگر ہمت نہ ہاری۔ دوسری آزمائش تھی سچائی کی آزمائش۔ اسے موت کے آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑا جہاں اس کی ہر جھوٹی بات ظاہر ہوئی۔ زافیر نے سچ کا سامنا کیا اور اپنے گناہوں کو تسلیم کیا۔ آخری آزمائش تھی محبت کی آزمائش۔ اسے مصر کی بادشاہت اور دیوتاؤں کی طاقت کی پیشکش ہوئی، مگر شرط تھی کہ وہ ہو لیلی کو چھوڑ دے۔ زافیر نے بغیر سوچے کہا، میں طاقت نہیں محبت چنتا ہوں۔ محل روشنی سے جگمگا اٹھا اور قدیم روحیں ظاہر ہوئیں۔ لیلی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے مجھے میری ذمہ داری سے آزاد کر دیا ہے، اب یہ جادو ہمارا ہے۔ وہ شہر واپس آئے اور محل ایک افسانہ بن گیا۔ زافیر اور لیلی نے ساتھ حکومت کی اور ان کی محبت صحراؤں میں ہوا کہ سنگ سنائی دیتی رہی۔